السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ پاک سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یہ سب ہمارے دوست ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں سبوں کو لے کر چلنا ہے دوستو۔ اور دوستو، جو پھوٹ پاڑتا ہے، جھگڑے لگاتا ہے، جو پریشان کرتا ہے لوگوں کو، وہ اپنے اس پلاننگ سے بعد آ جائے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، یہ تم بول سکتے، شکا لگا سکتے، یہ سب بول سکتے ہیں، لیکن تمہاری زندگی کتنی باقی ہے یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ ہاں، تم یہ سوچو کہ ہم بولتے ہیں یمراج کو معلوم ہے، یمراج کو بھی کچھ معلوم نہیں، یمراج کو بھی کچھ معلوم نہیں، یمراج کو 1 روپے کا بھی علم نہیں ہے، یمراج کو 1 روپے کا بھی علم نہیں ہے۔ یہ سب کچھ علم اللہ کے پاس ہے، سب کچھ علم اللہ کے پاس ہے۔ آسمان پر ایک درخت ہے، تمام دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ایک ہی درخت ہے، اس نام کا ایک ہی درخت ہے، اور اس درخت پر اللہ پاک نے ایک پتے رکھے ہیں، پتے، اور اس پتے پر سبوں کا نام ہے، میرا بھی نام ہے دوستو، میرا بھی نام ہے، میں بچیلا نہیں ہے۔ اس جھاڑ پر، اس درخت پر ہر انسان کے پتے کے نام، ہر انسان، جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، اتنا بڑا وہ جھاڑ ہے، ہر پتے پر ہر ایک کا نام ہے۔ تو وہ پتا گرتا ہے، وہ گرنے کے بعد اسرائیل علیہ السلام کو سمجھتا ہے کہ امک امک ساتھی کے پاس جانا ہے، لیکن امک امک ساتھی کو ڈھونڈنے کی طاقت اسرائیل کے پاس ہے کیا؟ یہ سوچو دوستو، اسرائیل کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے، اور اسرائیل ان کو پکڑ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، سمجھے؟ سمجھو، مثال کے طور پر میرا پتا آسمان پر گر گیا، میرا پتا آسمان پر گر گیا، سمجھ کر لو ایک بات کو کہ میرا پتا آسمان پر گر گیا اور اسرائیل علیہ السلام کو پتا ملا، لیکن کون سا علی؟ ابھی دنیا میں 1000 علی ہے، کروڑوں علی ہیں، پھر وہ کون سے علی کو پکڑنے والا ہو؟ یہ اللہ کی مدد سے اسرائیل قریب آتے ہیں، اس کا یقین اللہ بنائے۔ یہ دماغ کا جو نٹ ہے نا، وہ پورا فٹ کرنا ہے، یہ فٹ کرنا ہے، یہ نٹ ہمارا لوز ہے، دماغ کا لوز ہے، اس کو مارتول سے، اسکرو ڈرائیور سے فٹ کرنا ہے، اور اندر سے باہر سے پورے دونوں نٹ لگانے ہیں کیا ہے، اور فٹ کرنا ہے۔ جب ہمیں عقل آئیں گی کہ پورے دنیا کے نظاموں کو چلانے والا ایک ہی ہے، اسرائیل کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ علی کے پاس آئے، کیونکہ ہزاروں علی ہے، کون سی علی کو پکڑنا ہے، کون سی علی کی روح قبضہ کرنا ہے، اسرائیل کو معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کو اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ سب علم والے، سب علم کے بادشاہ اللہ ہیں، خالق ہے، ہمارے پرماتما ہے، مالک ہے، ایشور ہے، اس کو وہ اکیلی ذات ہے، تنی تنا ہے، اس کو رب کہتے ہیں، اس کو اللہ کہتے ہیں، اس کو مالک کہتے ہیں دوستو۔ اس لیے ہم اپنے اللہ کو پہچانے دوستو۔ پھر اسرائیل علیہ السلام اس علی کے پاس آتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے، نہیں تو اسرائیل کی اوقات ہی نہیں کہ علی کے پاس آنے کی، سمجھے؟ اس کا یقین بن جائے۔ یہ ہمارے یہ ہے، اللہ پاک نے ہمارے لیے ان کو کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، یہ کام کرنے والے فرشتے ہیں۔ ہاں، اور کس کے لیے رکھے ہیں اللہ پاک نے؟ ہمارے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اللہ پاک نے رکھے ہیں۔ دیکھو، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زمین پر ہم اکیلے چل رہے ہیں، نہیں دوستو، قسم خدا کی، قسم خدا کی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے ساتھ دونوں فرشتے روزانہ چل رہے ہیں۔ ہمارے کو کیا معلوم ہے کہ ہم اکیلے چل رہے ہیں؟ ہم بول رہے ہیں کہ ایک کھلی میں جا کر ہم زنا کر رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں۔ ارے اللہ رب العزت کو سب پتہ ہے، لیکن اللہ پاک نے اللہ کو دھوکہ دیں گے، اللہ کو جھوٹ بولیں گے، اس لیے اللہ پاک نے تمہارے ساتھ فرشتوں کو رکھا ہے۔ کدھر اکیلے ہو تم؟ کسی عورت کے ساتھ زنا کر رہے تو تم اکیلے کدھر ہو؟ اس عورت کے پاس بھی منکر نکیر ہے، اور یہ آدمی جو گناہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی منکر نکیر ہے، اس کے ساتھ بھی 2 فرشتے ہیں، اس عورت کے ساتھ بھی 2 فرشتے ہیں، پھر 4 فرشتوں کے سامنے تم زنا کر رہے، گناہ کے کام کر رہے، اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے تمہارے کو کہ کدھر اکیلے کر رہے ہو گناہ۔
اس لیے بچو، تمہارا حرام ریلیشن ہے، زنا کر رہے ہیں نا، تو اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، اس کو فون لگاؤ کہ دیکھ ویسا بھی ہمارا تعلق تیرا اور میرا گناہ کے کام کر رہے، اللہ کو ناراض کرنے کے کام کر رہے، ہم کیا کریں گے؟ شادی کریں گے۔ کیا شادی کو خرچہ آتا ہے دوستو؟ 10,000 میں تمہاری شادی ہوتی ہے، 2,001 روپے نقد مہر، نہیں تو 1,001 روپے کا مہر دیو، نقد مہر دیو۔ 2 گواہوں کی موجودگی میں الحمدللہ میں نے فلاں کو قبول کیا، الحمدللہ میں نے فلاں کو قبول کیا، اور پھر خطبہ ہے، پھر چھوارے کتنے، 10 لوگوں کے اس میں نکاح کر پھینکو، شادی کر پھینکو۔ عمل کرو تو اللہ کے راضی ہونے کا عمل کرو۔ ویسے بھی تمہاری چٹنگ چالو ہے، تمہارے ریلیشن بھی چالو ہے، سب ملنا جلنا سب چالو ہے، تمہارا پورا کام چالو ہے، پھر اللہ کے سامنے اس بات کو تسلیم کرو اور دونوں ملو اور نکاح کرو۔ کیا خرچہ ہے؟ 1,001 روپے نکاح کو جائے گا، شادی کو جائے گا تمہارا حق مہر۔ پھر کھانا بناتے ٹائم باسمتی رائس سمجھو 100 روپے سے بھی کلو رہے تو 5 کلو باسمتی 500 گئے، 5 کلو چکن لاؤ 1,000 گئے، 1,500 گئے، اور مسالہ بسالہ سب 500 پکڑو، 2,000 میں تمہارا کھانا ہوا، شادی کا کھانا ہوا۔ 100 روپے کا آدھا کلو کھجور لاؤ، 10 لوگوں کو کھجور بس ہوتا، کتنے گئے تمہارے؟ 1,000 مہر، اور یہ 2,000 کتنے گئے؟ 3,000۔ پھر ابھی ولیمہ کا کھانا ہم دوسرے یا تیسرے دن کر سکتے ہیں۔ پھر ولیمہ کا کھانا کیا ہے کہ یہ 5 کلو چکن لاؤ اور 6-7 کلو چاول ڈالو، 10-15 لوگوں کو جمع کرو، اور پھر بولو کہ ہمارے ولیمہ کا کھانا ہے یہ، اور سمجھو اس بستی میں کوئی جماعت رہی تو ان کو بھی کھلاؤ۔ آسان ہے، 7-8 ہزار میں تمہارا نکاح ہو جائے گا، اور 1,000 اس لڑکی کے لیے کپڑے دے، 1,000 روپے کپڑے کو دے، اپن بھی کپڑے لے، کتنے ہوئے؟ 9,000۔ میں بولتا 10,000 روپے گئے، 12,000 گئے۔ شادی کو ہم مشکل کرے ہیں، اللہ کو اور پیارے نبی کو سائٹ میں رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ جس شادی میں خرچہ کم رہے گا، جس شادی میں فضول خرچی نہیں ہوگی، اس شادی میں برکت ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ پیارے نبی کی دعا ہے، اللہ کے نبی کی دعاؤں کی برکت سے ہم کامیاب ہو گئے دوستو۔ کسی کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، جب ہم اپنے دماغ کو چلائیں گے، اپنے ہم سفر کو صحیح سنبھالیں گے، سب اس کو لے کر چلیں گے۔ ابھی ویسا بھی ہم نے ہم سفر پکڑا ہے تو گناہ کے کام کیوں کرنا ہے؟ اللہ کے ناراضگی والے کام کیوں کرنا ہے؟ نکاح کرو تو شادی کرو، ڈرو نہ کو، کائے کو ڈرتے ہیں؟ اللہ کو ڈرو، کیونکہ مرنا اصل ہے، مرنا ایک نہ ایک دن ہے۔ ہاں ویسے بھی گناہ کے کام کر مرنے سے بہتر اللہ کو راضی کرنے کے عمل کرو۔ اللہ کو ناراضگی کے عمل کر کون کامیاب ہوا ہے آج تک؟ نہیں دوستو۔ دیکھو اللہ کے ناراضگی والا عمل کر فرعون کامیاب ہوا۔ دریائے نیل میں اللہ پاک نے سمندر میں اس کو کیا کیا؟ دریائے نیل کو حکم دیا، اور دونوں جانب کے پانی کو اللہ نے ملایا اور ہلاک اور برباد کیا، اور اللہ پاک ادھر چپ نہیں بیٹھے، فرعون کو لوگوں کے لیے ایک عبرتناک عذاب دکھانے کے لیے ابھی تک اللہ پاک نے فرعون کو سنبھالا ہے دوستو، رکھا ہے تمہارے سامنے۔ دیکھو میرے ناراضگی والا کام کر اس کی کیا حالت ہے، تم ایسا کام مت کرو، تم صحیح رہو۔ ہاں شداد کو بھی اللہ پاک نے جنت دیا، پورے دنیا کا بادشاہ، 4 گاؤں کو بادشاہ نہیں ہے، صرف آدھی دنیا کا بادشاہ نہیں، پورے دنیا کا بادشاہ تھا شداد۔ سونے کی اینٹ چاندی کی اینٹ سے جنت کو سنوارا ہے، بنایا ہے، اور بنانے کے بعد جب انٹری تھی، پہلے دن کی انٹری تھی، جنت میں جانے والا تھا، اللہ پاک نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اس کی روح قبضہ کی ہے، اور اس کے ساتھ اس جنت کو بھی اللہ پاک نے زمین کے اندر دفن کیا ہے دوستو۔ اس لیے جنت کی اپنے کو ضرورت نہیں ہے، اپنے اللہ کو پکڑنا ہے۔ جنت کیا کرنے کی ہے ہمیں؟ جنت میں کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ ملے تو جنت بھی ملے گی انشاءاللہ، پیارے نبی ملے تو جنت بھی ملیں گی۔ اللہ اور پیارے نبی کو پکڑنا ہے تو ہمارے کام بھی درست ہو، صحیح ہو، ہم اپنے اللہ کے رضا والے کام کرنا ہے۔
प्यारे नबी के रज़ा वाले काम करना है। हम बोलते कि दुनिया के बादशाहत में कामयाबी है, दुनिया के माल मता में कामयाबी है। अगर माल मता में कामयाबी होगी, दुनिया के सल्तनत में कामयाबी होती, सोने चांदी में कामयाबी होती, दुनिया के हुकूमत में कामयाबी होती, तो शद्दाद के पास भी हुकूमत थी, अल्लाह ने जन्नत समेत दफन किया है। नमरूद के पास भी हुकूमत थी, बादशाह थी, अल्लाह पाक ने नमरूद को भी बादशाहत के तख्त पर कुर्सी पर बिठा कर अल्लाह ने जलील किया और हलाक और बर्बाद किया दोस्तों। उसी तरह देखो फ़िरौन है, कौम लूत भी है, पूरी हुकूमत रहकर भी अल्लाह पाक ने ज़मीन के अंदर अल्लाह ने हलाक और बर्बाद किया दोस्तों। हाँ, कैसे आज़ाब को ये कि रुई के गाले की तरह उड़ कर गए हैं दोस्तों। ये अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को भी तेज़ नहीं कर सकते, ढील दी है, रास्ता दिया है। देखो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम वाला रास्ता हम अपनाएंगे, सीधा रास्ता अपनाएंगे, प्यारे नबी और प्यारे अल्लाह वाला रास्ता पकड़ेंगे तो अल्लाह पाक कामयाब करेंगे। और इतना सोचो, दुनिया में जितने भी इंसान ही हमारे मालिक, हमारे ईश्वर, हमारे खालिक, हमारे परमात्मा के बंदे हैं, और इनको जो तकलीफ़ देगा वो अपने तकलीफ़ों से बाज आ जाए। क्योंकि देखो दोस्तों, हमने किसी को एक फटका मारा है, वही फटका आपने मार कर देखो कितनी तकलीफ़ होती है। हम किसी जानवर को जाते हैं, बेचारा अपने रास्ते पर जा रहा है, पत्थर लेते हैं और उसको मारते हैं, वही पत्थर अपने मार कर देखो कितनी तकलीफ़ होती है। इसलिए दूसरे को भी वही समझो, जो अपने को जैसी इज़्ज़त देते हो वैसी दूसरे को भी इज़्ज़त दो, तो अल्लाह राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब हमारे दोस्त हैं, सब हमारे भाई है, ये प्यारे नबी के उम्मत है, प्यारे नबी के उम्मत ही है और अल्लाह के बंदे हैं। इनको लेकर चलेंगे, इनको दिल में बसा कर इनके साथ रहेंगे तो अल्लाह कामयाब करेंगे, वरना अल्लाह पकड़ करेंगे दोस्तों। अल्लाह की पकड़ से हमें बचना है। अल्लाह पाक मेरी और आपके और तमाम उम्मत की अल्लाह हिफाजत फरमाए। और दोस्तों, अल्लाह ही को हमें पकड़ना है और कामयाब होना है दोस्तों, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी थोड़ी है। आज मैं बोल रहा हूँ, अली बोल रहा है आपसे, लेकिन अली कल तक बोलेगा इसकी गारंटी नहीं दोस्तों। मौत का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है दोस्तों। ये दुनिया जो है ये ऐश व आराम के तख्त ताज एक ना एक दिन मिट जाएगी दोस्तों। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। इबरत की जा यानी फ़िरौन को देखो, शद्दाद को देखो, नमरूद को देखो, उनके साथ क्या अशर हुआ, दुनिया को पकड़ कर क्या अशर हुआ। हमारे साथ वो अशर न हो। अपने अल्लाह को हमें राज़ी कर कर ज़िंदगी गुजारना है। यही पकड़ना है, अल्लाह को मजबूती से पकड़ना है, कहिए हमारा अल्लाह पाक हमसे छूट न जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।